بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز اور بڑی خبر، عمران خان کا بیان کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے غصے کے حوالے سے خبر کہاں سے آئی، تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 10 دن جو کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی اور اہم شخصیت کی ایک پیش گوئی سامنے آئی۔ وہ کیا ہے، تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، اور خواجہ آصف اس وقت کیا گیم کھیل رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب 25 سال پرانا کیس آصف زرداری کے خلاف نیب کا، ان کی بریت ہوئی تھی، اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ ان کی بریت کے خلاف نیب نے اپیلیں دائر کر رکھی تھیں، 4 اپیلیں۔ اب ان کی اپیلیں واپس لینے کے لیے، اپنی اپیلیں واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، یعنی کہ آصف زرداری کے بری ہونے پر اب نیب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گویا کہ این آر او کا ایک میدان سجا ہوا ہے اور آئے دن نت نیا این آر او جو ہے وہ مافیاز کو دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نیب آرڈیننس کے حوالے سے معاملے کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ ہیں، اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست کہ دیکھا جائے کہ کن کن لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے اہم ترین ریمارکس اس کیس میں سامنے آئے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو نیب ترمیمی آرڈیننس سے استثناء نہ ملا ہو۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں جناب عمران خان کی صحافیوں سے اہم ترین ملاقات کی خبر، جو کہ ساری کی ساری میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی۔ کچھ اہم ترین باتیں اس کے اندر مزید بھی تھیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کا یہ بیان اس ملاقات کے دوران جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آرمی چیف کوئی بھی ہو۔ عمران خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان نے یہ بات اس سے پہلے بھی کی۔ عمران خان بارہا یہ بات کہہ چکے کہ پاکستانی سیاست میں وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے، ان کے کسی قسم کے کوئی ذاتی یا مالی یا اس قسم کے فائنینشیل مسائل نہیں، نہ ہی وہ اقتدار میں آ کر کسی قسم کا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی ایسا پلان ہے، نہ ہی اپنے آپ کو کوئی فائنینشیل فائدے پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پاکستان کی جو آرمی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خیال میں شاید ان تمام کی نظر اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ پاکستانی حکومت چلانے والے سیاستدان کہیں کوئی کرپشن تو نہیں کر رہے۔ اگرچہ اب یہ سوال ایک پیدا ہو رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے، جو کہ این آر او دیا جا رہا ہے، اور اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ شریف خاندان کا جو این آر او ہے ان کو جو بڑا فائدہ ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے ملا۔ خیر، یہ ایک بیان ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی رد عمل بھی نہیں آیا ڈی جے ایس پی آر کا۔ لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ انہیں آرمی چیف کے کون ہے اس کے ہونے سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کرتے، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہاں، وہ حکمران جو کہ کرپشن کرتے ہیں اپنی اقتدار کی کرسی کا سہارا لے کر، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آرمی چیف وہ اپنی مرضی کا لگائیں، اور آرمی چیف اگر اپنی مرضی کا لگا کر ان کا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے ان کی کرپشن پر کوئی پردہ پڑ سکتا ہے، تو عمران خان نے پھر کہا کہ ایسا ہرگز یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کم از کم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ ہے یا پاکستان کی آرمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، قطعاً وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑیں گے جو کہ سر سے پاؤں تک کرپشن کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے بھی جلد فیصلہ کرنے والا ہوں، اور آئندہ چند دن اس حوالے سے انتہائی اہم ترین ہے۔ میرے اوپر روزانہ جو ہیں وہ پرچے کیے جاتے ہیں، روزانہ عدالتوں میں بلایا جاتا ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مصروف رکھا جائے، مجھے تھکایا جائے تاکہ میں لانگ مارچ نہ کر سکوں۔ لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے تمام تر ان سیاسی حریفوں کو کہ نہ ہی میں نے تھکنا ہے اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ اپنی یہ جدوجہد چھوڑنی ہے، اور اس حکومت کے نیچے ان کو این آر او دے کر پاکستان کے اندر رہنا اور کرپشن کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے موت سے کم نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس حکومت کو تسلیم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان مر جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جلسوں میں یہ اعلان کر چکا بار بار، اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اپنی جو ہے وہ خون کے آخری قطرے تک، اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو ہے وہ پاکستان کو کرپشن کے اندر ڈبونے والے اس مافیا کا مقابلہ کروں گا، ہرگز ان کے ساتھ جو ہے وہ
نہیں بیٹھوں گا۔ اب عمران خان کا یہ بیان ایک بڑا ہی واضح پیغام ہے ان تمام حلقوں کو جو بار بار اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ بٹھایا جائے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ایک سازش کے نتیجے میں نہ صرف عمران خان کی حکومت گرائی بلکہ حکومت کے اندر اقتدار کے اندر آ کر خود کو NRO دے کر تمام بڑے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ اپنے خلاف انہوں نے ختم کر دیے۔ اور حالانکہ یہ کیسز عمران خان نے ان کے خلاف دائر نہیں کیے تھے، برسا برس سے یہ کیسز چلتے آ رہے تھے، اس حوالے سے سزائیں بھی ہو چکی تھیں، ثبوت بھی موجود تھے، آصف زرداری کو بھی سزا ہو چکی، نواز شریف کو سزا ہو چکی، مریم نواز کو سزا ہو چکی، دیگر لوگوں کو بھی سزا ہوئی، لیکن جس طرح سے ایک ایک کر کے ان کو اس سزا سے بچایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی نئی نسل کے مستقبل کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان اسی حوالے سے سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، جہاں پر اب یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ نیب کے علاوہ دیگر بھی احتساب کے ادارے موجود ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، نیب ترمیمی آرڈیننس سے کس کس کو فائدہ پہنچا۔ امید ہے کہ عمران خان کے اس کیس کے سپریم کورٹ میں لے جانے کے بعد پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کے مقتدر ادارے کم از کم ضرور اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ پاکستان کے اربوں روپے لوٹنے کے بعد کیا ان لوگوں کو معاف کر دینا آئینی اور قانونی ہے، اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ نیب آرڈیننس کے ذریعے جو کچھ لوگوں کی سزائیں معاف کروانے کے لیے اپنایا جا رہا ہے، اس کو سپریم کورٹ کہاں تک جا کے جو ہے وہ روک سکتی ہے، یہ آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ اس حوالے سے اہم ہے۔ عمران خان کا ایک اور بیان اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی سامنے آیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف جو ہے وہ کس بات سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک بیان انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے دیا کہ سوال ان سے یہ ہوا تھا کہ وہاں پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ جو ہے وہ آرمی چیف کا جو مزاج ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک معنی خیز تبصرہ کیا، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے سامنے آئیں کہ جب یہ ملاقات ہوئی تو تبصرہ کرتے انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے آرمی چیف مجھ سے زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور آرمی چیف کے مزاج سے متعلق یہ بات انہوں نے ایک سوال پر کہی جس میں صحافی نے سابق وزیر اعظم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اپنے خلاف ہر خبر پر ناراض کیوں ہو جاتے ہیں، حالانکہ میڈیا ہر خبر کو متوازن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ میڈیا سے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میڈیا نے ہی انہیں اقتدار میں آنے بھی مدد دی اور اب بھی پارٹی ان کی میڈیا کے تعاون ہی سے چل رہی ہے، وہ دن رات کام کیا کرتے تھے میڈیا کی بہتری کے حوالے سے جب وہ اقتدار میں تھے، اور اسی دوران پھر انہوں نے یہ بیان دیا عمران خان نے کہ آرمی چیف مجھ سے زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اشارہ ان کا ان لوگوں کی طرف تھا کہ جو شہباز گل کے خلاف جو کچھ ہوا اور اب اعظم سواتی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ریمارکس سامنے آ چکے ہیں جناب کہ کسی بھی سیاستدان کے بیان سے جو ہے وہ ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے، اور یہ کہا گیا عدالتوں کی جانب سے کہ ان کا نہیں خیال کہ اس قسم کے بیانات کے بعد یہ جو رد عمل آ رہا ہے اداروں کی جانب سے، یا اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اداروں کی کمزوری کو ظاہر کریں گی، کیونکہ اس قسم کے بیانات سے اداروں کو کسی قسم کا جو کوئی فرق ہے وہ نہیں پڑتا۔ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں جناب شیخ رشید کی، معاملات کے اوپر نظر رکھنے والی اہم ترین سیاسی شخصیت، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 10 دن جو ہیں وہ انہیں انتہائی اہم نظر آ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات خواجہ آصف بھی کر چکے کہ اگلے 10 دن کے اندر پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک پروسیجر ہے وہ شروع کیا جانا ہے، جس کے اوپر بارہا عمران خان یہ بات کر چکے کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بیان بھی ان کی پارٹی کی جانب سے سامنے آیا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد بھی فی الفور جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس تعیناتی کو اس وقت تک جو ہے وہ روکا جائے جب تک پاکستان میں نئے انتخابات نہیں ہو جاتے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے 2018 کے انتخابات کے اندر یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دیا تھا کہ 2022 کے آخر میں جا کر وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کریں، کیونکہ ان کے اقتدار کی جو مدت تھی وہ اگست 2023 تک تھی۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگلے 10 دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے، اہم ترین فیصلے ہوں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ 16 نومبر کی تاریخ بھی دی تھی کہ وہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اکتوبر اور نومبر کے درمیان یہ جو آخری مہینہ ہے اس میں فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد معاملات آپ کو آہستہ آہستہ نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ خواجہ آصف اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائیں، عمران خان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر وہ پیش کر رہے ہیں، عمران خان صرف اور صرف میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر یہ تعیناتی ہونی چاہیے، اور خواجہ آصف بار بار جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں لگتا اس کو یہ ہے، اس بات سے لگتا یہ ہے کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کالا ہے، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک پیج پر نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
رہیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.